الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم انا وابو بکر وعمر خلقنا من تربت واحدہ وفیہا ندفا وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے۔ نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے۔ وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ وہ ہیں بے شک بشر، لیکن تشہد میں اذانوں میں جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے۔ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، پر میرے دل کا طواف کر جنت کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا، اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا۔ بہرحال بے دھڑک سب نے مال و زر دیا، کسی نے سلسلہ دیا، کسی نے نصف گھر دیا،
پر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے دھر دیا۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد اعزاز ذی قدر علماء کرام، شعراء کرام، قراء حضرات، طلباء کرام، عمائدین علاقہ، معززین شہر، حاضرین و سامعین، بزرگان دین اور نوجوان دوستو، آج 30 اکتوبر سن 2022 کو آپ حضرات کے اس علاقہ چکری میں برادر مکرم جناب نوید اقبال صاحب اور ان کے دیگر رفقائے کار کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا اتفاق نصیب ہوا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حضور اور صحابہ کی محبت میں یہ مل بیٹھنا اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ جو زندہ بیٹھا ہو وہ زندوں والی آمین کہے۔ لمبے سفر کر کے ہم آتے ہیں، تھکے ہوئے آپ ہوتے ہو، یہ الٹی گنگا بہہ جاتی ہے تو پھر مزہ نہیں آتا۔ وقت بہت مختصر ہے، گھڑی آپ کے سامنے ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی 5-7 منٹ آپ کو جگانے، ہلانے، اٹھانے، بٹھانے میں لگ جائیں۔ آپ خود بخود ذرا سیٹ ہو کے بیٹھ جائیں تاکہ میں آپ کے اور اپنے وقت کو قیمتی بناؤں۔ میرے دوستو، عنوان عظمت مصطفیٰ اور عظمت صحابہ و اہل بیت کا ہے۔ یہ بچے کو بٹھا دیں بھائی۔ اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اس مختصر سے وقت میں اللہ کے پیغمبر کے پاؤں کی قدموں کی دھول سے بات کو شروع کروں اور اصحاب مصطفیٰ کے سر کے تاج کے ہیروں کی چمک دکھاؤں۔ مگر میری ایک مجبوری ہے کہ میں تھوڑا بازوق آدمی ہوں اور بازوق مجمع چاہتا ہوں، زندہ دل انسان ہوں، زندہ دل مجمع چاہتا ہوں۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں شرح صدر سے بولوں تو پھر آپ کے چہروں پر کوئی تھکاوٹ، کوئی اکتاہٹ، کوئی گھبراہٹ، کوئی مرجھاہٹ، ہچکچاہٹ نظر نہ آئے، بلکہ اتنا کھل کے اور کھل کے بیٹھو کہ تمہاری جبینوں پر ستاروں کی جگمگاہٹ نظر آئے۔ میں کوئی لمبی چوڑی تقریر کا عادی نہیں ہوں، کوشش کرتا ہوں کم بولوں اور کام کا بولوں، اور میں کہا کرتا ہوں کہ میرے پاس عطروں کے قطرے ہیں، پتھروں کے پہاڑ نہیں۔ اس لیے اگر آپ کی توجہ رہی تو میں اس تھوڑے سے وقت میں بھی اپنے ذوق عباسی کے سمندر کی لہروں پہ تیروں گا اور پھر اس سمندر میں غوطے کھاؤں گا، بڑی گہرائی تک جاؤں گا، ہیرے اور موتی اٹھاؤں گا، تمہارے دامن میں سجاؤں گا، دیوبند کا عقیدہ بتاؤں گا۔ اس لیے آپ نے جاگ کر میرا ساتھ دینا ہے۔ عنوان بہت طویل ہے، میں کوشش کروں گا کہ خلاصہ کلام آپ کو دے جاؤں۔ میں نے جو آیہ پاک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ان آیات میں رب کائنات نے پوری کائنات کا خلاصہ بیان کیا۔ تھوڑا زندوں والی سبحان اللہ۔ ان آیات میں اللہ نے اپنے پیغمبر کے پورے دین کا، شریعت کا، سیرت کا، محنت کا اور زہد و تقوی کا خلاصہ بیان کیا۔ خلاصہ کائنات اللہ نے 4 چیزوں میں بند کر دیا۔ شروع میں الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ان 3 حرفوں میں اور 2 جملوں میں
اللہ نے اپنے قرآن کی بات کی اور پھر آگے 4 جملے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. ان 4 جملوں میں اللہ نے متقین کا تعارف کراتے ہوئے 4 نشانیاں بتائی اور پھر پورے دین کا خلاصہ، پورے قرآن کا خلاصہ، پوری شریعت کا خلاصہ، پوری سیرت کا خلاصہ اللہ نے ان 4 جملوں میں، ان 4 نشانیوں میں، ان تقویٰ کے 4 چہروں میں اللہ نے بیان کر کے آگے پھر رزلٹ بھی آؤٹ کر دیا کہ اگر ان 4 کا پرچار کرو گے، اگر ان 4 کے نقش پا پہ چلو گے، اگر ان 4 نشانیوں کو مضبوطی سے پکڑو گے، اگر ان 4 کے نقش قدم پہ چلتے رہو گے تو اولئک علی ھدی من ربہم، یہی 4 تمہیں دنیا میں بھی کامیابی تک پہنچائیں گے، وَأُولَئِکَ ہم المفلحون، یہی 4 تمہیں نبی کی شفاعت کے ذریعے جنت تک بھی پہنچائیں گے. آؤ اب بات کو شروع کرنے چلا ہوں کہ اللہ آپ نے الف لام میم اس میں کیا کہا. علماء لکھتے ہیں واللہ عالم، اللہ جانتا ہے کہ ان کا مفہوم، ان کا معنی، ان کا مطلب، ان کی وضاحت، ان کی تفسیر و تشریح اور ٹرانسلیشن کیا ہے. لیکن بعض اہل دل نے اپنے آئیڈیاز اور اپنی وجدانی کیفیت کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ اللہ نے یہ جو 3 حرف شروع میں بولے، یہ 3 حرف نہیں بلکہ یہ 3 قسمیں ہیں. اللہ نے 3 قسمیں اٹھائی. الف مجھے اپنی الوہیت کی قسم، لام مجھے جبریل کی صداقت کی قسم، میم مجھے محمد کی عظمت کی قسم. اللہ یہ قسمیں کیوں اٹھائی؟ فرمایا اس لیے کہ اس قرآن کا تعلق ہم تینوں سے تھا. اتارنے والا میں نے اپنی قسم اٹھائی، لے کے آنے والا جبریل، میں نے جبریل کی قسم اٹھائی، جس پہ اترا وہ محمد، میں نے محمد کی قسم اٹھائی کہ الف مجھے اپنی الوہیت کی قسم، لام مجھے جبریل کی صداقت کی قسم، میم مجھے محمد کی عظمت کی قسم. جیسے میں سچا ویسے یہ کتاب سچی، جیسے جبریل سچا ویسے یہ کتاب سچی، جیسے محمد سچا ویسے یہ کتاب سچی، جیسے مجھ میں شک نہیں ویسے اس کتاب میں شک نہیں، جیسے جبریل میں شک نہیں ویسے اس کتاب میں شک نہیں، جیسے محمد میں شک نہیں ویسے اس کتاب میں شک نہیں. جو ہم میں شک کرے وہ بھی ہمارا نہیں، جو اس کتاب میں شک کرے وہ بھی ہمارا نہیں. آگے چلتے ہیں. رب کائنات نے بڑے مختصر سی تعارف قرآن کے بعد پہلا جملہ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب لا ریب، یہ کتاب بے عیب، یہ کتاب شک و شبہ، وہم گمان، تردد، رائبہ شائبہ، مریا سے بھی پاک. اگلا جملہ فرمایا ھدی للمتقین. پوری توجہ چاہوں گا. ھدی للمتقین کہ یہ کتاب متقین کی ہدایت کا سمندر، متقین کی ہدایت کا رہرو منزل، متقین کی ہدایت کا سنگ میل. اللہ کیا مطلب؟ بات سمجھ آ گئی کہ یہ قرآن متقین کے لیے آیا. اللہ کی ڈیمانڈ بھی تقویٰ ہے، حضور کی ڈیمانڈ بھی تقویٰ ہے. اللہ نے کہا روزے رکھو، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. قربانی کرو، کیوں؟ وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، تاکہ میں تمہارا تقویٰ دیکھ لوں. نماز پڑھو، متقی بن جاؤ. زکوٰۃ دو، متقی بن جاؤ. صبر کرو تاکہ متقی بن جاؤ. معنی کیا نکلا؟ کہ میرا رب ہر جگہ پر مجھ سے اور آپ سے تقویٰ مانگتا ہے. تو پھر آؤ ھدی للمتقین کے بعد علماء بیٹھے ہیں، اساتذہ بیٹھے ہیں. آگے تفسیر قرآن بالقرآن کے ضمن میں اللہ نے متقین کی 4 نشانیاں بتائی. میں نے سوال کیا اللہ آپ نے کہا کہ یہ کتاب متقین کے لیے آئی. اللہ متقین ہوتے کون ہیں؟ متقین کی نشانیاں کیا ہیں؟ متقین کے چہرے کیسے ہیں؟ تو کائنات کے رب نے کہا میرے نبی کی امت کے لوگوں،
اگر تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو، متقین دیکھنا چاہتے ہو، متقی کی نشانیاں یاد کرنا چاہتے ہو، تو پھر ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں، میرے نبی کے 4 یاروں کا چہرہ دیکھ لو، تمہیں متقی کی 4 نشانیاں سمجھ میں۔ اللہ کیا میں بچے کو بٹھا دو یار پلیز، مجھے ڈسٹرب نہ کیا کرو، میں دل سے بولنے والا بندہ ہوں، میں یہ پیسوں کے لیے نہیں بولتا، میں معذرت کے ساتھ، میں پیسوں والا مولوی نہیں ہوں، نہ کوئی دینے کی کوشش کرے، اللہ نے مجھے بہت دی ہے ماشاءاللہ، پیسہ جیب میں بات دل میں رکھو، توجہ ہے، میں بڑی کوشش کر رہا ہوں کہ ذوق تازہ کروں، اور میں کچھ بول جاؤں لیکن میرا ساتھ کوئی نہیں دے رہا، نہ ادھر والے نہ ادھر والے، پھر بھی میں کوشش تو کروں گا کہ میں نے تو صحابہ کی عظمت کے ڈنکے بجا کے جانے ہیں، تاکہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ چاولوں والے بیچارے بولتے ہیں، مٹن گروپ نہیں بولتا، ہاں جن کو مٹن کھلاتے ہیں وہ زبان ہلاتے ہی نہیں، اور چاولوں والے بیچاروں سے کہتے ہیں نعرے بھی تم نے لگانے ہیں، سبحان اللہ بھی تم نے کہنی ہے، ہم تو وی آئی پی لوگ ہیں۔ پوری توجہ رہے، میں آج وہ عنوان آپ کی نظر کرنے چلا ہوں کہ جب پہلی دفعہ 2004 میں ساؤتھ افریقہ کے بڑے مدارس میں رد رافضیت پر مناظرہ پڑھانے گیا تو میں نے پہلی مرتبہ اسی خلافت راشدہ کے عنوان پر وہاں جب بیان کیا، رب محمد کی قسم مسجد کے ممبر میں کھڑا ہوں، اسی رات اللہ نے مجھے اپنے حبیب کی بھی اور نبی کے 4 یاروں کی بھی زیارت کرا۔ یہ میرا اتنا مقدس عنوان ہے، لیکن پتہ نہیں میں نے کیوں چھیڑا، مجھے نہیں پتا یہاں کتنے قدردان بیٹھے ہیں، مگر میں نے کوشش کی کہ چلو میں آج علماء کو کچھ دے جاؤں، کوئی نیا عنوان اور نئی بات دے جاؤں، اگر علماء میرا ساتھ دے۔ پوری توجہ رہے، اللہ آپ نے متقین کا ذکر کیا تو اللہ تقوی کی نشانی کیا ہے، پوری توجہ چاہوں گا، تقوی کی نشانی کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تقوی کے لفظ کو دیکھ لے تمہیں پتا چلے گا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ فرمایا تقوی کے 4 لفظ ہیں، ایک تا کا لفظ ہے، ایک کاف کا لفظ ہے، ایک واو کا لفظ ہے، ایک یا کا لفظ ہے۔ جب تقوی کے لفظ ہی 4 ہیں، جب تقوی کے حرف بھی 4 ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں نے تقوی والے چہرے بھی 4 بنا دیے کہ ان 4 کو دیکھو، یہ تمہیں متقی کی طرف اور تقوی کی طرف اور جنت کی طرف لے کے جائیں گے۔ اللہ کیا مطلب؟ فرمایا متقی کی 4 نشانیاں۔ اللہ پہلی کون سی؟ فرمایا اگر پہلی نشانی دیکھنا چاہتے ہو، میرے نبی کے پہلے یار صدیق اکبر کا چہرہ دیکھ لو۔ اللہ کیا مطلب؟ فرمایا متقی کی پہلی نشانی الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہوتا ہے جو ایمان بالغیب لائے۔ اللہ ہم بھی تو ایمان بالغیب لائے ہیں، اللہ نے فرمایا نہیں تم میں اور اس میں فرق ہے۔ اللہ نے فرمایا متقی پہلا وہ ہے، پہلا متقی رب کی ترتیب بھی دیکھنا بالکل خلافت راشدہ کی ترتیب ہے، بالکل اول دوم ثانی ثالث کی ترتیب ہے، ہاں اور رابع کی پوری خلافت راشدہ کی ترتیب اللہ نے قرآن کے شروع میں سورہ بقرہ میں تقوی کے تعارف میں متقین کی نشانیوں میں متقین کے چہروں میں اللہ نے فٹ کر دیا۔ فرمایا پہلی نشانی اگر دیکھنا چاہتے ہو میرے نبی کے پہلے یار ابو بکر کا چہرہ دیکھ لو۔ اللہ کیا مطلب؟ فرمایا میں نے کہا نہیں کہ متقی وہ ہے کہ جو ایمان بالغیب لائے۔ آؤ پھر چکری والو، پٹی والو، اسلام آباد والو، گرد و نواح والو، حق 4 یار والو، خدام اہل سنت والو، نبی کے صحابہ کے نوکروں، نبی کے صحابہ کے دیوانوں، نبی کے صحابہ کے پروانوں، آؤ میں تمہیں صحابہ کی ہسٹری ذرا کھول کے ورق گردانی کر کے اور آنکھ پلٹ کے دکھاتا چلوں۔ میں نے صحابہ کی جب ہسٹری کو کھولا میں نے دیکھا صحابہ نے کلمہ پڑھا تو عالم کیا تھا، کسی نے کوئی معجزہ دیکھا، کسی نے کوئی دلیل دیکھی، کسی نے کوئی نشانی دیکھی، نبی کا کلمہ پڑھا، کسی نے دیکھا نبی نے انگلی کا اشارہ کیا چاند ٹکڑے ہو گیا، معجزہ دیکھا نبی کا کلمہ پڑھ لیا، کسی نے دیکھا نبی کے کندھے پہ ختم نبوت کی مہر نظر آئی، معجزہ دیکھا نبی کا کلمہ پڑھ لیا، کسی نے دیکھا نبی کے پسینے سے خوشبو آنے لگ گئی، معجزہ دیکھا نبی کا کلمہ پڑھ لیا، کسی نے دیکھا نبی نے کڑوے کنویں میں تھوکا، کڑوا کنواں میٹھا ہو گیا، معجزہ دیکھا نبی کا کلمہ پڑھ لیا۔ لیکن آ میں تجھے صدیق کا چہرہ دکھاؤں۔ جب حضور نے اعلان نبوت کیا صدیق مکے میں نہیں سفر تجارت پر ہے، واپس
واپس آئے راستے میں ابو جہل مل گیا اور ابو جہل کہتا ہے ابو بکر تو نے نئی بات سنی؟ ابو بکر نے پوچھا کون سی؟ ابو جہل نے کہا ایک آدمی دعویٰ کر رہا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، صرف نبی نہیں آخری نبی ہوں، صرف نبی نہیں سید الانبیاء ہوں، صرف نبی نہیں امام الانبیاء ہوں، اور وہ بندہ بھی غریب بکریاں چرانے والا۔ تو ابو بکر نے کہا ابو جہل مجھے پہیلیاں نہ بجھوا، پہلے نام بتا یہ کہتا کون ہے؟ ابو جہل نے کہا ابو بکر وہ تیرا یار محمد کہتا ہے۔ ابھی ابو بکر نے نبی کی زبان سے اعلان نبوت نہیں سنا، ابو جہل سے سنا۔ وہیں کھڑے کھڑے الذین یؤمنون بالغیب کا حقیقی اور اول مصداق بنتے ہوئے کہا ابو جہل اگر محمد کہتا ہے زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، لیکن محمد کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ اگر محمد اللہ کا آخری نبی ہے تو پھر ابو جہل تو گواہ بن جا۔ ابو بکر اس آخری نبی کا پہلا صحابی۔ میرے دوستو آپ جاگ پڑے تو اب میں موضوع بھی شروع کرنے چلا۔ زندہ بیٹھے ہو؟ جو زندہ بیٹھے ہو زندوں والی کہو سبحان اللہ، نہیں مجاوروں والی نہیں، مجاہدوں والی سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہاں صحابہ کے نام پہ مال کھانے والوں کی نہیں، صحابہ کے نام پہ جان لٹانے والی سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تیری جدا پسند میری جدا پسند، تجھ کو خود ہی پسند مجھ کو خدا پسند۔ ہاں آؤ توجہ کرو، آج میں تمہیں بتاؤں کہ صحابہ کے در کی نوکری چاکری ہوتی کیا ہے۔ ہاں لوگ تو تمہیں بس تڑا بشا کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ آؤ میں تمہیں علم کے سمندر میں لے چلوں، میں تمہیں قرآن کے بحر بے قرار میں لے چلوں۔ توجہ رکھنا، الذین یؤمنون بالغیب، فرمایا متقی وہ ہے جو ایمان بالغیب لائے۔ آؤ پوری تاریخ میں دیکھنا اس جملے کا مصداق بنتا ہوا کائنات میں سب سے پہلے اگر کوئی نظر آیا تو وہ صدیق اکبر کا چہرہ نظر آیا۔ حضور معراج پر گئے، واپس آئے، پھر وہی کہانی، پھر ابھی حضور نے معراج کا سفر ابو بکر کو نہیں بتایا۔ ابو جہل بھاگا بھاگا آیا اور آ کے کہا ابو بکر، ایک آدمی کہتا ہے میں رات کے ایک لمحے میں سیکنڈ میں منٹ میں حصے میں پوری کائنات گھوم کے آیا ہوں۔ ابو بکر کیا یہ ممکن ہے؟ ابو بکر نے پھر کہا ابو جہل پہیلیاں نہ بجھوا، پہلے نام بتا یہ کہتا کون ہے؟ ابو جہل نے کہا وہ تیرا یار محمد کہتا ہے۔ تو پھر ابو بکر نے پھر کہا کہ ابو جہل اگر محمد کہتا ہے تو پھر ستارے بے نور ہو سکتے ہیں، محمد کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ اگر محمد نے کہا ہے ابو بکر گواہی دیتا ہے کہ میرا محمد سچ کہتا ہے۔ اس کو قرآن نے کہا الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہوتا ہے جو ایمان بالغیب رکھے۔ ہاں جو کچھ میرا پیغمبر کہتا گیا ابو بکر آنکھیں بند کر کے مانتا گیا۔ وقت نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں، اس سے بھی ایک قدم آگے چلتا ہوں۔ اللہ دوسری نشانی، پوری توجہ رہے، اللہ دوسری نشانی فرمایا، دوسری نشانی دیکھنا چاہتے ہو تو اسی ترتیب سے چلو نا، میرے نبی کے دوسرے یار فاروق اعظم کا چہرہ دیکھ لو۔ سبحان اللہ۔ اللہ کیا مطلب؟ فرمایا متقی کی دوسری نشانی الذین یؤمنون بالغیب کے بعد ویقیمون الصلاۃ، متقی وہ ہے جو اول سے آخر تک، ظاہر سے باطن تک، ازل سے ابد تک، ابتدا سے انتہا تک، زندگی سے موت تک، جو نماز میں پکا ٹھکا قائم دائم نظر آئے اسے متقی کہتے ہیں۔ چکری والوں، صحابہ کے دیوانوں، آؤ پورے صحابہ کی تاریخ پڑھو، سارے صحابہ نمازی متقی زہد و تقوی کے پیکر، لیکن میں نے جب اس آیت کے مفہوم کی گہرائی پہ غور کیا تو یہ آیت مجھے عمر کے چہرے میں فٹ ہوتی نظر آئی۔ فرمایا دوسری نشانی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقی وہ ہے جس کی ابتدا بھی نماز ہو، جس کی انتہا بھی نماز ہو۔
عمر آیا، کلمہ پڑھا، حضور کی دربار میں بیٹھا، بلال اٹھے، نماز کا اعلان کیا۔ عمر نے پوچھا بلال یہ کیا کہا؟ بلال نے کہا یہ نماز کا اعلان کیا۔ عمر نے پوچھا نماز کیا ہے؟ بلال نے کہا یہ اللہ کی عبادت ہے۔ عمر نے کہا کہاں کرو گے؟ بلال نے کہا جہاں بیٹھے یہی کریں گے۔ عمر نے کہا حضور اگر یہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی نماز ہے، تو یہ تو کعبے میں ہونی چاہیے۔ حضور نے کہا عمر دل تو میرا بھی چاہتا ہے کہ میں توحید کے سجدے کعبے کی چوکھٹ پہ کروں، لیکن کیا کروں، مکہ کے وڈیرے مجھے وہاں پہ سجدہ کرنے نہیں دیتے۔ عمر کھڑا ہوا، تلوار نکالی اور کہا حضور عمر بھی کلمہ پڑھے، کعبے میں نماز شروع نہ ہو، عمر کے آنے کا کیا فائدہ؟ عمر نے صرف نماز پڑھی نہیں، توجہ میری طرف، عمر نے صرف نماز پڑھی نہیں، عمر نے نماز کعبے میں قائم کرائی۔ اس کو قرآن نے کہا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقی وہ ہے جو نماز پہ قائم اور دائم، پکا اور ٹھکا، اول سے آخر تک، زندگی سے موت تک جو نمازی ہو۔ عمر آیا، کلمہ پڑھا، پہلا کام، سارے بولو، پہلا کام نماز۔ آؤ میں آگے چلتا ہوں، عمر کی ساری زندگی پڑھو، عمر کی فتوحات، عمر کی عدالت، عمر کی فصاحت، عمر کی بلاغت، عمر کا علم، عمر کا حلم، عمر کا تدبر، عمر کی فراست، عمر کا زہد و تقوی بھرا پڑا ہے۔ میں اس ساری کہانی کی طرف نہیں جانا چاہتا، میں صرف ایک بات کر کے بات کو آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ پوری زندگی گزری، جب عمر آیا تھا کلمہ پڑھتے ہی پہلا کام نماز تھا، جب عمر جانے لگا تو بھی عمر نماز میں کھڑا تھا۔ عمر 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 حق چار یار۔ عمر آیا، کلمہ پڑھا، شور ہو رہا ہے، کلمہ پڑھا، پہلا کام نماز، پوری زندگی گزاری، رب کی طرف واپس جانے لگا تو بھی عمر نماز میں، صرف نماز میں نہیں، جماعت میں، صرف جماعت میں نہیں، مصلی امامت پر، عام مصلی پہ نہیں، مسجد نبوی میں، مسجد نبوی کی عام صف میں نہیں، مصلی رسول پر۔ ہاں عمر کھڑا ہے اور ابو لولو فیروز مجوسی زندیق لانتی ملعون نے آ کے خنجر مارا، پوری توجہ رہے، آ کے خنجر مارا اور عمر زمین پہ گرنے لگے۔ میں تجھے عمر کے دل میں نماز کی اہمیت کا ایک جھلک دیتا جاؤں۔ عبد الرحمن ابن عوف آگے بڑھے اور آ کے عمر کو سہارا دینے لگے۔ عمر نے کہا ابن عوف میری نماز اتنا قیمتی نہیں، میری جان اتنا قیمتی نہیں جتنا رب کی نماز قیمتی ہے، پہلے نماز پوری کر، مجھے بعد میں سہارا دینا۔ میں نے اس لیے کہا، رب نے کہا اگر متقی کی دوسری نشانی دیکھنا چاہتے ہو، میرے نبی کے دوسرے یار فاروق اعظم کا چہرہ دیکھ لو، جو آیا تھا تو نماز میں، گیا تھا تو بھی نماز میں۔ اللہ متقی کی پوری توجہ، اللہ متقی کی تیسری نشانی، پوری توجہ میری طرف، توجہ میری طرف، اللہ متقی کی تیسری نشانی فرمایا، اسی ترتیب سے چلتے جاؤ کہ اگر متقی کی تیسری نشانی دیکھنا چاہتے ہو، میرے نبی کے تیسرے یار عثمان غنی کا چہرہ دیکھو۔ اللہ کیا مطلب؟ فرمایا تم نے دیکھا نہیں، میں نے متقی کی تیسری نشانی بتائی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، متقی وہ ہوتا ہے جس کو میں مال دیتا جاؤں وہ آنکھیں بند کر کے میرے راستے میں لٹاتا جائے۔ متقی وہ، فرمایا تیسری نشانی دیکھنا چاہتے ہو تو میرے نبی کے تیسرے یار عثمان غنی کا چہرہ دیکھ لو۔ آؤ چکری والو، نبی کے صحابہ کی تاریخ کھنگال کے دیکھو، سارے صحابہ سخی ہیں، اتنے سخی کہ خود نہیں کھایا، مہمان کو اندھیرے میں چراغ بجھا کر کھلا دیا، خود نہیں جنگ میں پانی پیا، کہا میرے اگلے بھائی کو دو، خود نہیں کچھ کھایا، دوسرے مسافر کو دے دیا۔ داستانیں بھری پڑی ہیں، تاریخ بھری پڑی ہے، میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن اس تاریخ میں اکیلا عثمان غنی ایسا ہے کہ جس کا نام پیغمبر نے لے کر کہا عثمان اپنی سخاوت کی بس کر، کسی اور کو تو حصہ ملانے دے۔ یار اس سٹپڑی کو بٹھا دو، یہ بار بار بچہ تنگ کر رہا ہے۔ فرمایا مما رزقناہم، یہ مولوی صاحبان ان سٹپڑیوں کو آگے آگے بٹھاتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے یا گیس چھوڑنا یا شور مچانا،
اور کوئی کام ہی نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں ان کو کونے میں ڈالا کرو, پھر بھی ان کو سامنے بٹھاتے ہیں جو سب کرتے ہیں. توجہ رہے, بات مختصر کروں, صرف 10 منٹ میرے پاس رہتے ہیں اور لمبی گفتگو ابھی رہتی ہے, پوری توجہ رہے. فرمایا اگر متقی کی تیسری نشانی دیکھنا چاہتے ہو تو میرے نبی کے تیسرے یار عثمان غنی کا چہرہ دیکھ لو. اللہ کیا مطلب؟ فرمایا متقی وہ ہے جس کو میں مال دیتا جاؤں وہ میرے راستے میں لٹاتا جائے. سارے صحابہ کی تاریخ پڑھو, سارے صحابہ سخی تھے لیکن عثمان سب کا سردار تھا. حضور کو کہنا پڑا عثمان بیٹھ جا, کسی اور کو تو نام لکھوانے دے, ایسا سخی کائنات میں اکیلا ہے. یہاں مسجد میں اگر کوئی ایسا ہو جائے, کبھی آپ نے زندگی میں دیکھا 50 60 70 سال سے آپ جلسے سن رہے ہوں کہ کوئی مولوی صاحب چندہ کر رہا ہو اور ایک بندہ بار بار کھڑا ہو کر کہے جی یہ چاہیے میں دوں گا, یہ چاہیے میں دوں گا, یہ چاہیے میں دوں گا, اور امام کو, خطیب کو, مولانا کو کہنا پڑا ہو کہ نہیں حاجی صاحب, ملک صاحب, چودھری صاحب آپ بیٹھ جائیں, کسی اور کو حصہ ملانے دیں. تاریخ میں انوکھا اکیلا عثمان ہے جو بار بار کھڑا ہوتا ہے. حضور مانگتے گئے, عثمان دیتا گیا, بالآخر حضور کو کہنا پڑا عثمان بیٹھ جا, کسی اور کا تو نام آنے دے. وہ عثمان جس کے لیے ایک واقعے کی جھلک دے کر بات ختم کرنے چلا ہوں. ہاں, ایک صحابی حضرت حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر آئے اور آ کر کہا حضور میں بیمار ہوں, مقروض ہوں, مفلوق الحال ہوں, حضور بیت المال سے میرا تعاون کریں. حضور نے بیت المال کے خازن کو بلایا اور کہا جاؤ بیت المال سے کچھ لاؤ اور اس کو دے دو. خازن بیت المال نے کہا حضور میں تو صبح جھاڑو دے کے آیا ہوں, بیت المال میں کچھ نہیں. حضور نے فرمایا اچھا. اس صحابی سے کہا کہ جاؤ عثمان کے دروازے پر اور جا کر عثمان کو میرا سلام کہو اور اسے کہو کہ وہ تمہارا تعاون کرے. وہ صحابی کہتے ہیں میں پوچھتا پوچھتا عثمان غنی کے دروازے پر گیا. میں جب دروازے پہ دستک دینے لگا اندر سے مجھے جھگڑے کی آواز آئی. میں نے کان لگا کے جب سنا عثمان اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے تھے کہ تو نے رات چراغ میں رسی موٹی کیوں ڈالی, وہ تیل زیادہ پی گئی, اگر رسی باریک ہوتی آدھا تیل بچ جاتا اور ہم اس تیل کو کل استعمال کرتے. تو عثمان غنی کے دروازے پر وہ صحابی رسول کہتے ہیں جب میں نے یہ باتیں سنی تو میں نے کہا حضور نے مجھے کس کے دروازے پر بھیج دیا جو اپنی بیوی کو چراغ کی رسی پہ ڈانٹ رہا ہے, وہ مجھے کیا دے گا. لیکن صحابی کہتے ہیں چونکہ حکم پیغمبر کا تھا میں نے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے دروازے پہ دستک دی تو عثمان باہر آئے. جب عثمان باہر آئے میں نے حضور کا پیغام اور سلام دیا اور میں نے کہا حضور نے بھیجا ہے کہ میں غریب ہوں میرا تعاون کرو. عثمان اندر گئے اور ایک ہی لمحے میں واپس آئے. آ کر مجھے ایک تھیلی پکڑائی. میں نے پوچھا عثمان اس تھیلی میں ہے کیا؟ تو عثمان غنی نے کہا اس میں 2000 سونے کے دینار ہیں. وہ صحابی کہتے ہیں میں حیران و شزدر رہ گیا اور میں نے کہا عثمان مجھے ذرا ایک بات سے پردہ تو اٹھا کے بتاتا جا کہ یہ افراط و تفریط ہے کیوں کہ اپنے لیے اتنا سخت کہ تو اپنے گھر میں چراغ کی رسی پہ ڈانٹ رہا تھا, میرے لیے اتنا نرم کہ تو نے 2000 درہم دینار مجھے ایک سانس میں دے دیے. یہ فرق افراط و تفریط کیوں ہے؟ تو عثمان غنی نے کہا اے بندے خدا جو میں اپنے گھر میں خرچ کرتا ہوں اس کا حساب مجھے قیامت کے دن رب کو دینا پڑے گا, اور جو میں تجھے دے رہا ہوں اس کا حساب مجھے لینا پڑے گا. جہاں حساب دینا ہو وہاں ڈر لگتا ہے, جہاں حساب لینا ہو وہاں کوئی ڈر نہیں ہوتا. اس کو قرآن نے کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. متقی کی تیسری نشانی دیکھنا ہو تو میرے نبی کے تیسرے یار عثمان غنی کا چہرہ دیکھ لو. آخری بات کر کے بات کو وائنڈ اپ کرنے چلا ہوں. اللہ متقی کی چوتھی نشانی فرمایا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو, اسی ترتیب سے چلتے جاؤ نا, جیسے میں نے خلافت دی ہے ویسے میں نے نشانیاں دی ہیں. اللہ کیا مطلب؟ فرمایا متقی کی چوتھی نشانی اگر دیکھنا چاہتے ہو میرے نبی کے چوتھے یار علی المرتضیٰ کا چہرہ دیکھو. اللہ وہ کیسے؟ یہ وہ مقام ہے. میں 2008 کی بات ہے, انگلینڈ میں ایک کانفرنس میں میں نے اس عنوان پر گفتگو کی تو پیچھے سٹیج پر مفکر اسلام استاد العلماء محقق کے دوران وقت کے انور شاہ کشمیری حضرت مولانا علامہ ڈاکٹر خالد محمود پی ایچ ڈی نور اللہ مرقدہ تشریف فرما تھے. جب میں چوتھی نشانی پہ پہنچا اور میں نے چوتھی نشانی اس آیت میں علی کا چہرہ فٹ کیا, علامہ صاحب کرسی سے اٹھے اور آ کر میری پیشانی چوم کر کہا
کہ وہ 3 نشانیاں تو آسان تھی، میں سوچ رہا تھا کہ یہ چوتھی کیسے فٹ کرے گا۔ آؤ آج علماء چکری کی نظر کرنے چلا ہوں۔ اللہ چوتھی نشانی فرمایا نبی کے چوتھے یار علی المرتضیٰ کا چہرہ دیکھ لو۔ اللہ کیا مطلب؟ فرمایا میں نے بتایا نہیں کہ متقی کی چوتھی نشانی ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ محبوب میں نے جو کچھ علم وحی تم پہ اتارا اور جو تم سے پہلے انبیاء پہ اتارا، اس علم کو جو جانتا بھی ہو مانتا بھی ہو اس کو متقی کہتے ہیں۔ کہہ دو زندوں والی سبحان اللہ، علی کے نام پہ گونج کے کہو سبحان اللہ، تاکہ پتہ چلے یہ علی والے بیٹھے ہیں، شیر جلی والے بیٹھے ہیں، حق کے ولی والے بیٹھے ہیں۔ اس جملے کا تعلق علم سے ہے کہ محبوب جو کچھ علم وحی قرآن کی صورت میں نے تجھ پہ اتارا، جو علوم وحی میں نے تورات و انجیل و زبور و صحائف کی صورت میں تم سے پہلوں پہ اتارا، جو ان کو جانتا بھی ہے، ان کو مانتا بھی ہے، ان کا علم اور بصیرت بھی رکھتا ہے، وہ متقی ہے۔ چکری والوں نبی کے صحابہ کی تاریخ پڑھو، سارے صحابہ عالم، لیکن علم کے سمندر میں جب میں نے غوطہ لگایا تو مجھے سب سے چمکتا چہرہ علی المرتضیٰ کا نظر آیا، جس کے لیے پیغمبر نے کہا علم مدینۃ العلم وعلی بابھا، لوگوں میں علم کا شہر ہوں، علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ اس لیے فرمایا اگر متقی کی چوتھی نشانی دیکھنی ہو تو میرے نبی کے چوتھے یار علی المرتضیٰ کا چہرہ دیکھ لو۔ آؤ میں تمہیں علی کے علم کی ایک جھلک دکھلاؤں اور بات کو کشتی کو کنارے لگاؤں۔ آؤ علی کے علم کی جھلک صرف بتا رہا ہوں، زندگی نہیں کبھی آیا تو میں صرف علی پہ بولوں گا اور بتاؤں گا علی کو ماننے والا ہے کون، علی سے محبت کرنے والا ہے کون۔ پوری توجہ رہے۔ ہاں علی شیر خدا امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب کی عدالت میں قصر خلافت میں بیٹھے ہیں اور ایک کیس حضرت عمر کے سامنے آیا۔ ایک بچے کو لایا گیا، اور اس پہ الزام کیا تھا کہ امیر المومنین اس بچے نے اپنے آقا کو قتل کر دیا ہے، یہ کسی کا غلام تھا، اس نے اپنے آقا کو مالک کو قتل کر دیا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا ہاں بیٹا قتل کیا ہے؟ تو اس بچے نے کہا جی امیر المومنین میں نے قتل کیا ہے۔ عمر نے پوچھا کیوں؟ اس بچے نے کہا اس لیے کہ وہ میرا مالک میرے ساتھ قوم لوط والا عمل کرتا تھا، بدفعلی برائی کرتا تھا، اس لیے میں نے عزت اور غیرت کی وجہ سے اسے قتل کر دیا۔ تو حضرت عمر نے کہا تیرے پاس کوئی گواہ ہے کہ وہ یہ عمل کرتا تھا؟ اس بچے نے رو کر کہا امیر المومنین یہ عمل ہر کوئی چھپ کر کرتا ہے، کسی کے سامنے تو نہیں کرتا کہ میں گواہ پیش کروں، میرے پاس گواہ کوئی نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کہا اگر گواہ نہیں ہے میں گواہوں پہ فیصلہ کرنے کا پابند ہوں، اگر تیرے پاس گواہ نہیں تو پھر تجھے قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا، قصاص کے طور پر تیری گردن اڑائی جائے گی۔ بچہ رونے لگا، عاجزی انکساری کرنے لگا، گڑ گڑانے لگا کہ امیر المومنین میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں سچا ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، اس کی اس عمل کی وجہ سے میں نے اس کو قتل کیا تھا۔ حضرت عمر نے کہا نہیں بیٹا مجھے تیرے باتوں پہ کوئی یقین نہیں، جب تک گواہ نہ ہو میں اس وقت تک فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو حضرت علی ساتھ بیٹھے ہیں، علی شیر خدا نے کہا عمر اگر اجازت ہو تو یہ فیصلہ میں کر دوں؟ عمر اگر اجازت ہو تو یہ فیصلہ میں کر دوں؟ عمر نے کہا علی آپ کر دو، آپ تو وہ ہو جس کے لیے پیغمبر نے کہا اقضاہم علی، علی سب سے اچھا فیصل ہے، قاضی القضات ہے، چیف جسٹس ہے، ہاں آپ کریں۔ حضرت علی نے کہا حضرت عمر مجھے چند گھنٹے دیں، امیر المومنین مجھے چند گھنٹے دیں میں بھی فیصلہ کرتا ہوں۔ حضرت علی نے بچے کو ساتھ لیا اور پولیس کو ساتھ لیا، کہا چلو سیدھا قبرستان گئے، اس مرنے والے کی قبر پہ لے گئے، مرنے والے کی قبر کا آرڈر کیا کہ اس کی قبر کو کھولو، قبر کھولی گئی، حضرت علی اندر گئے، 1 منٹ اندر رہے، اس کے بعد باہر آئے، کہا قبر بند کر دو، قبر بند کر دی، واپس آئے حضرت عمر کی عدالت میں اور آ کر کہا امیر المومنین علی گواہی دیتا ہے کہ یہ بچہ بے گناہ ہے، علی گواہی دیتا ہے کہ یہ بچہ بے گناہ ہے، اس کو باعزت بری کر دیا جائے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا علی اس کے پاس تو گواہی نہیں تھی، تجھے اس کی گواہی کہاں سے ملی؟ تو علی شیر خدا کا جملہ سن، تیرا ایمان تازہ ہو اور علی کے علم کی گہرائی کا تمہیں اندازہ ہو۔ علی نے کہا امیر المومنین اگر اس کی گواہی زمین کے اوپر نہیں تھی تو میں زمین کے اندر سے لے آیا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا علی وہ کیسے؟
علی شیر خدا نے کہا عمر میں نے اپنے کانوں سے حضور کی حدیث سنی، حضور نے فرمایا تھا کہ جو مرد کسی بچے کے ساتھ بدفعلی کرے گا، قوم لوط والا عمل کرے گا، یا کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ یہ عمل کرے گا تو جب وہ مرے گا اللہ اس کی قبر سے اس کی میت کو نکلوا کر قوم لوط کے قبرستان میں ڈلوا دیتے ہیں، تاکہ جو سخت عذاب وہاں ہو رہا ہے وہ ایک ہی جگہ پہ ہو۔ اس مردے پہ اتنا سخت عذاب ہونا تھا کہ اگر وہ یہاں اس کو دیا جاتا تو اس عذاب کی وجہ سے دوسرے مردوں کو تکلیف ہوتی، اس لیے اللہ نے کہا ان کی لاش اٹھا کر قوم لوط کے قبرستان میں ڈال دیا کرو، تاکہ عذاب العظیم وہ جو وہاں پہ عظیم عذاب ہو رہا ہے ایک ہی جگہ پہ ہو۔ حضور امیر المومنین میں جب اس کی قبر پہ گیا، میں نے قبر کھلوائی، میں قبر کے اندر گیا، میں نے جا کے لاش کو ڈھونڈا، مجھے قبر میں لاش نظر نہیں آئی، میں سمجھ گیا میرے حضور کا فرمان بھی سچا ہے، اس بچے کا بیان بھی سچا ہے۔ یہ علی کا علم، تو اور میں زمین کے اوپر دیکھتے ہیں، میرا علی زمین کے اندر دیکھتا ہے۔ ہاں اس لیے میں نے کہا، اللہ نے کہا اگر متقی کی چوتھی نشانی دیکھنا چاہتے ہو تو میرے نبی کے چوتھے یار علی المرتضیٰ کا چہرہ دیکھ لو، ہاں کہ جو علم کا سمندر ہے۔ علی کے پاس صرف علم نہیں، علی کے پاس علوم ہے۔ علی علم تفسیر کا ماہر، علی علم حدیث کا ماہر، علی علم ریاضی کا ماہر، علی علم فلسفہ کا ماہر، علی علم فلکیات کا ماہر، علی علم ارضیات کا ماہر، علی علم صرف کا ماہر، علی علم نحو کا ماہر۔ علی کے پاس علوم کے بیرے بے کراں بہتے ہیں، اس لیے کہا کہ یہ چار نشانیاں ہیں متقی کی۔ اگر متقی بننا چاہتے ہو پہلے کوشش کرو ابو بکر کے چہرے کو دیکھو، دوسرے نمبر پر عمر کے چہرے کو دیکھو، تیسرے نمبر پر عثمان کے چہرے کو دیکھو، چوتھے نمبر پر علی کے چہرے پہ دیکھو۔ جب یہ چہرے تمہیں سمجھ آئے تو پھر ان چار چہروں کے پیچھے چل پڑو، یہ تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، جنت میں بھی لے کے جائیں گے۔ آج یہ بھی صحابہ کی عظمت کے دیوانے، صحابہ کے پرچار کے لیے میں اور آپ یہاں جمع ہوئے، اور آج کچھ بدکماش کبھی حضرت ہندہ کا نام لے کر، کبھی حضرت ابو سفیان کا نام لے کر، کبھی حضرت معاویہ کا نام لے کر مختلف انداز میں تبرہ بازی کا بازار گرم کرتے ہیں۔ ہم انہیں یہ میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں کہ دیوبند والے ابھی زندہ ہیں، نبی کے در کے صحابہ کے چوکیدار ابھی زندہ ہیں۔ کوئی زبان اگر نبی کے صحابہ کو بھونکے گی گدی سے کھینچ کر کتوں کے سامنے ڈال جائے۔ کہو انشاءاللہ، گونج کے کہو انشاءاللہ۔ اگر ضرورت پڑے اور نبی کے صحابہ کا دفاع کرنے کے لیے یا حضور کی ختم نبوت کا دفاع کرنے کے لیے تمہیں میدان عمل میں بلایا جائے تو پھر چکری والوں بتاؤ ساتھ دو گے؟ کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ کھڑے کر کے یہ عہد و پیما کرو کہ جب تک ہماری جان میں جان ہے، جب تک ہماری روح جسم میں ہے، ہم ختم نبوت کے بھی چوکیدار رہیں گے، صحابہ کے عظمت کے بھی چوکیدار رہیں گے، مسجد و مدرسے کے بھی چوکیدار رہیں گے، داڑھی اور پگڑی کے بھی چوکیدار رہیں گے۔ جب تک دیوبند کا ایک ثبوت زندہ ہے، نہ ہم صحابہ پہ آنچ آنے دیں گے، نہ ختم نبوت پہ آنچ آنے دیں گے، نہ داڑھی اور پگڑی پہ آنچ آنے دیں گے، نہ مسجد اور مدرسے میں آنچ آنے دیں گے۔ جان لٹا سکتے ہیں لیکن ختم نبوت اور صحابہ کی عظمت پر کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ ساتھ دو گے؟ ہاتھ لہرا کر بتاؤ ساتھ دو گے؟ تو پھر میں تمہارے اس جذبے کو دیکھ کر ایک شعر ایوانوں کی طرف بھیجا کرتا ہوں کہ جاؤ جا کے میرے تاباں سے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھے، جاؤ جا کے میرے تاباں سے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھے۔ میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں، میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، تم اپنے گھر کا خیال رکھنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔